جب بھی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں پاکستان میرے بھائی بڑھنے والا دنیا میں مذہب اسلام ہی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے؟ ساری دنیا اس کے لیے اسباب فراہم کر دے، اسلام کی اس بڑھوتری کو روکا کس طرح جائے؟ یہ ایک سبب ہے اس کے روکنے کا کہ اسلام امن و امان کی جگہ قتل و غارت گری پھیلاتا ہے، ورنہ اسلام نہیں کرتا یہ بات۔ آخر کیا بات ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ظلم کا ہوتا ہے اسلام کی طرف لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کی تصویر کو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کافر کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں ہے اسلام ایسا مذہب؟ بھائی کیوں نہیں ہے سکھ مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ جین مذہب ایسا کیوں نہیں ہے؟ بدھ سے کیوں نہیں؟ ساری دنیا کے مذاہب میں تنہا ایک اسلام ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کر جس دھرم کے اندر آ رہے ہیں، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ صرف ایک مذہب ہے اسلام۔ ساری دنیا اس چکر میں ہے کہ اسلام کی تصویر کو اتنا خراب کر دو کہ یہ جو بڑھوتری کا سلسلہ ہے اسے ختم کر دیں۔ وہ بڑھوتری کا سلسلہ تو بند نہیں ہو رہا ہے یار، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو بتاؤ، اتنے آدمی ہیں۔ پہلگام آتنکی حملے سے ایک ہفتہ پہلے اب وہ تو وہی جو انہوں نے پوچھا تھا وہی آپ پوچھ رہے ہیں، پھر دوبارہ وہیں پہنچ گئے۔ تھوڑا سا الگ ہے۔ اچھا، جو پاکستان کے آرمی چیف آصف منیر ہیں، آج کل وہ مولانا کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ہفتے پہلے کئی اشتعال انگیز باتیں کی تھیں، وہ ویڈیو وائرل ہے، وہ ہم سب نے۔ میرے بھائی میں اشتعال انگیزی کو اور لڑائی کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا، لیکن میں لرزتا ہوں جب یہ بات آتی ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر لڑائی ہوگی، گھبراتا ہوں۔ دونوں ملک کی ایٹمی طاقتیں، پاکستان کا ہندوستان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرے گا جنگ ہو جائے اور جنگ میں یہ محسوس کرے گا کہ میں ختم ہو رہا ہوں تو مرتا کیا نہ کرتا، مجھے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں جنگ کا مخالف ہوں، لیکن کرنے والوں کو شوق ہے بھائی جو جی چاہے کر لو۔ میرے ہاتھ میں تو ایک ریوالور بھی نہیں ہے، تن کا بھی نہیں ہے جس سے آپ کے ہاتھ میں ریوالور ہے، توپ ہے، آپ مارو توپ اٹھا کر، لیکن حل نہیں ہے۔ اور کتنی جنگیں پاکستان کی ہو چکے ہیں، یہ بتائیے کیا حل نکلا؟ علاوہ بربادی کی کوئی چیز تو ہے؟ جس دن جنگ ہوگی ہندوستان کے پیسے کی قیمت زمین پہ آ جائے گی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں، میں اس دن سے ڈرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جنگ نہ ہو، ورنہ تباہی آئے گی ملک کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 قدم آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ختم کر دیں، برباد کر دیں، لیکن آپ خود بھی بربادی آئے گی۔ پاکستان کو بھی تو سدھرنا چاہیے۔ اب سدھرنا چاہیے، میں کیا کہ مجھے بھی سدھرنا چاہیے، آپ کو بھی سدھرنا چاہیے، ہر ایک کو سدھرنا چاہیے۔ سدھرنا تو بہت بڑی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کو لے کر زیادہ بیان کیا تھا، اس کے بعد اسرائیل کے خلاف حماس جو ہے سامنے لڑائی ہوئی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کچھ ویڈیوز ایسے سامنے آئے جس میں حماس پاکستان کے کچھ مولانا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ کا کیا ماننا ہے حماس ایک طرف اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے میں جانتا نہیں ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آ سکتا ہے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ، لیکن حماس جن حالات سے گزر رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ کس طرح امریکہ کے بنی ہوئے بم سے کس طرح بمباری حماس کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر ہو رہی ہے، یہ بھی ساری دنیا کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے پاکستان کا سہارا لیا ہو، پاکستان کا سہارا ہو سکتا ہے چین کا سہارا لینے لگیں، ہو سکتا ہے روس کا سہارا لینے لگیں، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس بے دردی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا، بھائی میں تو تاریخ میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کسی ملک کے رہنے والوں کو اس طرح برباد کیا گیا ہو جس طرح فلسطین کے رہنے والوں کو برباد کیا جا رہا ہے، اور بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں۔
اور میں ان طاقتوں کی، عرب طاقتوں کی یہ سوجھ بوجھ کی بات سمجھتا ہوں کہ یہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور اگر خدا نخواستہ یہ شریک ہو جاتے تو ساری یہودی اور عیسائی طاقتیں مل کر کے جس طرح فلسطین کو برباد کیا، اسی طرح دبئی، ابو ظبی، قطر، بحرین، سعودی عرب کو بھی اسی طرح برباد کیا۔ یہ بڑی خراب چیز ہے جو جنگ ہو رہی ہے، بڑی بربادی کی جنگ ہے۔ آج ایک بار پھر سے حوثی نے اٹیک کیا ہے، حوثی نے ایک بار پھر سے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے ساتھ تیل ابیب سے ایئرپورٹ پہ۔ ٹرکی نے حوثی یمنی نے ہوگا، ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ اٹیک کر چکا ہے وہ۔ مولانا ایسی بہت سی پاکستانی خواتین جو شادی ہو کر بھارت آئیں، ان کی کسی کے بچہ 6 مہینے کا، کسی کا 11 مہینے کا، ہم نے ایسی بھی تصویریں دیکھی اور کور کیا ہے کہ دودھ پلاتی ماؤں کو واپس جانا پڑا۔ یہ ملک کا قانون ہے، قانون جو کہتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے۔ اگر قانونی ان کا حق یہاں رہنے کا نہیں تھا تو ان کو الگ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر قانونی حق تھا تو ان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے۔ یار میں تو سیاسی آدمی ہوں، نہیں بول سکتے ہو پوچھتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس میں کیا حرج سمجھتا ہوں، ذاتی ذات کے اعتبار کیا ہوا اس کے اندر؟ بھائی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کس کے اندر کتنی ذات ہے، مسئلہ تو وہ ہے جو زیادہ ہیں ظاہر ہے کہ زیادتی کی بنیاد کے اوپر انہیں حق زیادہ ملے گا۔ یہ اصل میں جو پریشانی کا مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو گری ہوئی ذاتیں ہیں جن کو قانون نے حق دیا ہے لیکن اونچی ذات کے لوگ اوپر بیٹھ کر کے انہیں دبائے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ذاتی اعتبار سے جنگ کرنا ہوگی، اس کا خطرہ ہے کہیں وہ نیچے سے اٹھ کر کے اپنی ذات کی بنیاد کے اوپر آگے نہ آ جائیں۔ آپ کس ذات کے ہیں بتائیے؟ برہمن ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہے کیرلا میں ذات نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو جنگ کرنا کیسے ہوگی کیرلا میں جب ذات ہی نہیں ہے تو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی اگلا ہم کیا کریں گے؟ آپ نے طلاق کے مسئلے کے اوپر اسلام کے قانون کے خلاف فیصلہ کر دیا، ہم کیا کریں؟ آپ نے بابری مسجد کا فیصلہ باوجود کہ جو کہ 70 سال تک ہم نے لڑا، آپ نے کہہ دیا کہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہی تو ہم نے 70 سال تک لڑا ہے۔ جمعیت علماء لڑ رہی تھی اکھاڑے کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، ہم کہتے تھے رام جنم بھومی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے رام جنم بھومی نہیں ہے، اپنی جگہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے بابری مسجد دے دی اکھاڑے کو۔ حق ہمارا تھا، دے دیا، ہم خاموش ہیں۔ لیکن میں بھی مروں گا اور دنیا کا ہر آدمی مر جائے گا، کل کو آنے والا یہ کہے گا کہ مسلمان کی جگہ کے اوپر مسجد دے دی، چھین لی مسلمان سے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس سے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مسجد کو، ہمیں مسجد اس جگہ تھی جہاں بابر نے مسجد بنوائی تھی، وہ ہماری مسجد تھی، اور مسجد بنانے کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھیک مانگے کہ تم ہمیں زمین دے دو، ہم بنائیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے، ہم اپنے پیسے سے خریدیں گے اور اپنے پیسے سے مسجد بنائیں گے، ہم کیوں دوسرے کا اپنے اوپر احسان دیں؟ ہماری اتنی مسجدیں بنے کہ گورنمنٹ بناتی ہے ان مسجدوں کو۔ لیکن 5 ایکڑ کی یونیورسٹی اور کئی چیزیں بنانے کا، ارے آپ جنت آسمان سے لے کے بنا دو اور ایک حصے میں جہنم بنا دو، چولہے بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا ہے اس سے؟ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں دیش روزانہ کے YouTube چینل کو، اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔